السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلمان۔ دنیا اس وقت ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا چکی ہے اور آئی ٹی سیکٹر پوری دنیا میں تیزی سے گرو کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر آئی ٹی سیکٹر کہاں کھڑا ہے؟ کیا حکومت پاکستان بجٹ میں آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دے گی یا نہیں؟ جانیں گے آج کے پروگرام میں بنا سرکار۔ جی تو ناظرین، آج بات ہو رہی ہے اس سیکٹر کی جو کہ اس وقت دنیا میں سب سے فاسٹ گروئنگ سیکٹر ہے، اور چند سالوں کے اندر ہی اس میں اتنا بوم آیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ دنیا جو ہے وہ دنیا کی گلوبل مارکیٹ جو وہ اب سکڑ کر آپ کے ہاتھوں میں آ چکی ہے، اور وہ ہے ای مارکیٹ جسے ہم کہتے ہیں، یا ای کامرس، یا آئی ٹی سیکٹر جسے ہم کہتے ہیں۔ کہ آئی ٹی سیکٹر جو ہے اس میں اتنا بوم آیا، اس میں اتنی مواقع کمانے کے ملے کہ اب پوری دنیا نے جہاں پر کمایا تو وہیں پر ہی پاکستانی عوام جو ہے وہ بھی پیچھے نہیں رہی، اور اس نے بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس نے ایسے جو سائٹس ہیں وہ بنانا شروع کی جہاں سے آج لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنلی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ جا کر جڑ چکے ہیں۔ بے شک وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں مگر کام وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے کر رہے ہیں۔ تو کتنا پاکستان میں اس پر کام ہوا ہے، اور کیا بجٹ کے اندر پاکستان کے اندر آئی ٹی سیکٹر کو، ای کامرس کو فروغ دینے کے لیے کچھ رکھا گیا ہے، یا کتنا یہ پاکستان کی جی ڈی پی میں جو ہے وہ گروتھ پیدا کر سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تنویر نانڈلہ صاحب موجود ہیں جو کہ خود ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اور ریناؤنس پرسنالٹی ہیں پاکستان کی۔ تنویر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ یہ بتائیے گا کہ آئی ٹی انڈسٹری جو ہے ہماری، یہ آج کل دنیا کی آئی ٹی انڈسٹری کے مقابلے میں کہاں کھڑی ہے، اور پاکستانی حکومت جو ہے وہ اس میں کتنا سیریس نظر آتی ہے اس کو لے کر؟ جی بہت شکریہ۔ اچھا، اس کو میں مرحلہ وار ڈیوائیڈ کروں گا۔ پہلے تو ہماری آئی ٹی انڈسٹری ہمسایوں کے مقابلے میں کہاں کھڑی ہے، تو وی آر نو ویئر، ہم کہیں نہیں کھڑے۔ اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں اپنے پچھلے ڈیٹا کے ساتھ کہ آج سے 5 سال پہلے، 2 سال پہلے، 1 سال پہلے ہم کہاں تھے، تو اس سے ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان اسکلفل ہو رہے ہیں، بہت بڑی بڑی کمپنیز میں جا کے وہ سیٹلڈ ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بہت کچھ ہے جو بھی ہونا باقی ہے۔ ہماری، اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کی بات کریں تو ان کی آئی ٹی ایکسپورٹس $200 بلین کراس کر چکی ہے، اور ہم ابھی 3، 4، 5 بلین ڈالر پہ کھڑے ہیں۔ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آبادی بھی تو زیادہ ہے۔ ہاں، یہ اچھا سوال کیا آپ نے۔ وہ ہم سے تقریباً 7 گنا بڑے ہیں۔ ہم 25 کروڑ ہیں، وہ 1.5 ارب ہیں۔ ہم تقریباً ہم سے 6 گنا، 7 گنا بڑے ہیں۔ تو 7 گنا اگر بڑے ہیں تو ہماری اگر 3 ارب ڈالر پہ آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں تو ان کی 21 ارب ڈالر پہ ہونی چاہیے۔ 7 گنا بڑے ہیں نا آبادی کے لحاظ سے، اور ہم 3 پہ ہیں تو 200 پہ ہیں، جو ہیل آف اے ڈفرنس ہے یہ تو۔ یس۔ اور دوسرا، یہ آبادی پہ کوئی منحصر نہیں ہوتا۔ اگر آپ بات کریں اسرائیل کی، اور اگر آپ بات کریں انڈیا کی، تو اسرائیل میں زیادہ یونیکارنز ہیں۔ یونیکارن کیا ہوتا ہے کہ 1 ارب ڈالر والا سٹارٹ اپ۔ اسرائیل ہمارے لاہور سے بھی چھوٹا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آبادی پہ یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہوتا، یہ آپ کی پالیسیز، آپ کا انفراسٹرکچر، اوور آل ایکو سسٹم پہ یہ چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اپنے نوجوان کو تربیت ٹھیک دیں، تعلیم ٹھیک دیں، ایکو سسٹم سپورٹیو ہو، انڈر ون امبریلا اسے اس کے مسائل کا حل ملے، اس کے کمپنی رجسٹریشن سے لے کر ٹیکسیشن تک، باقی جو ادارے ہیں، ایون لیٹ سپوز اگر آپ ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں اس وقت بیٹھے ہیں تو یہاں پہ مجھے ادارے کتنا سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ایونچولی رزلٹ اس چیز پہ نکلتا ہے کہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس کتنی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو پازیٹیو ہیں، آپٹیمسٹک ہیں کہ ہم اپنے یسٹرڈے کی نسبت اچھا فلرش کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، بٹ اگر ہم دنیا کی نسبت اپنی پوزیشن کو دیکھیں تو ہمیں بہت کچھ کرنا بھی باقی ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آئی ٹی جو ہے وہ اب چائنا کے ساتھ جا کے ان کی ڈیلز ہوئی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعظم پاکستان کے اور ہمارے ملتان کے ہی ایم پی اے تھے رانا اقبال سراج، انہوں نے جا کر اسی حوالے سے جو ہے وہ ایم او یوز سائن کیے ہیں۔
تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس طرف فوکس کرنے لگ رہی ہے, یا ابھی بھی اس کا فوکس جو ہے وہ کسی ترجیحات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں؟ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے, آپ میڈیا سے ہیں تو بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو, 99% MOUs جو ہیں وہ کبھی بھی اپنی اصل شکل میں نہیں آتے, امپلیمنٹ نہیں ہوتے, وہ پریکٹیکلی ان ایکشن نہیں آتے. تو آئی وش, آئی پرے, آئی ہوپ کہ یہ جو MOU سائن ہوئے ہیں یہ ایکچولی اس کا فائدہ جو ہے نا پاکستان کی یوتھ کو, پاکستان کے بزنس کو, پاکستان کی IT ایکسپورٹس کو ہو. باقی آپ نے کہا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی ترجیحات, دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بات کی جب چائنا گئے ہوئے تھے, تو یہ ایک ایسی ویو ہے, ایک ایسی دنیا کا ایک ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ آپ اس کے آگے بند تو نہیں باندھ سکتے. ہم آنکھیں بند کر لیں اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ AI سے, اس کی ریولوشن سے ہم بچ جائیں گے, تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اب پاکستان کی گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے. آپ جس ادارے میں بیٹھے ہیں یہ سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, وہ پرائم منسٹر صاحب کے ایک انیشیٹو ہے, اس کے تحت چل رہا ہے, اور اس میں ینگسٹرز کو فری آف کاسٹ ٹیکنیکل سکلز دی جا رہی ہیں. بٹ جس حساب سے ہماری یوتھ ہے, جتنی ہماری آبادی ہے, اس لحاظ سے بہت کچھ ہونا باقی ہے. اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ انٹرنیٹ میں سبسڈی دیں, آپ الیکٹریسٹی میں سبسڈی دیں, آپ لیپ ٹاپس میں سبسڈی دیں نوجوانوں کو جو ٹیک فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. کیوں, یہ سوال آ سکتے ہیں کہ کیوں, جہاں پہ دوسرے لوگ فری جو لیپ ٹاپ دیتے ہیں یہ کیا صحیح نہیں ہے؟ بہت اچھا انیشیٹو تھا, اس کا بہت فائدہ ہوا ہے, لیکن یہ بہت کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو بتانا بھی تو ہے نا کہ لیپ ٹاپ آپ نے کس ضمن میں یوز کرنا ہے. ہمارے پاس بڑی بڑی کمپنیز بھی تو فلرش کرنی چاہیے نا, کہ جیسے اب لاہور میں نیٹ سول ہے, ایک بہت بڑی کمپنی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں لیٹس سپوز اگر 5000 بندہ کام کر رہا ہے, تو اس 5000 بندے جیسی ہمیں 10,000 کمپنیز چاہیے, جبکہ ابھی تو گنی چنی ہے 5-10 ہے. اسی کے ساتھ پھر بات آتی ہے بجٹ کے اوپر. اب بجٹ ابھی پیش ہوا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ بجٹ میں کتنا فیصد حصہ جو ہے وہ IT کو دیا گیا ہے, اور ایکچوئل کتنا یہ ڈیزرو کرتا تھا؟ جتنا IT کی فیلڈ ڈیزرو کرتی ہے نا, اس کے اونٹ میں منہ میں زیرہ والی بات آتی ہے. بلکہ ابھی تو اس پہ بھی چائے مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کنٹینٹ کریٹرز پہ 5% ٹیکس لگانے کا سوچ رہی ہے گورنمنٹ. تو یہ ڈیزاسٹرس ہے. ہم 2-3 سال سے اس پہ بار بار بات کر رہے ہیں, جس بھی فورم پہ بات ہوتی ہے. ہماری انٹرنیشنل ٹرانزیکشن پہ بہت ٹیکسز ہیں, ہم نے میٹا کے ایڈز رن کرنے ہیں تو اس پہ 25 سے 30% ٹیکسز جا کے بنتے ہیں. دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. دنیا میں IT کی فیلڈ کو سپورٹ کیا جاتا ہے. ایک اور بھی چیز آتی ہے, وہ یہ کہ ناڈا صاحب کہ جب بندہ IT کی فیلڈ میں آتا ہے تو اسے باہر کے لوگ نہیں ملتے, یعنی کہ مارکیٹ نہیں ملتی. وہ مارکیٹ میں پھر کس طریقے سے انڈکٹ کرے اپنے آپ کو کہ اپنے IT کو ایکسپورٹ کر سکے؟ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی جاب ڈھونڈنے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت ہوتی تھی, ہم جا کے رشوت دیتے تھے. یہ آپ ایک ایسے ایرا میں اب زندہ ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں کہ موسٹ ایڈوانسڈ ایرا آف پلانٹ ارتھ. اب یہاں پہ ٹیلنٹ رک نہیں سکتا, چھپ نہیں سکتا, دبایا نہیں جا سکتا. اگر میں ایک IT کا بندہ ہوں, اگر میں ڈیجیٹل سکلز میں نے حاصل کر رکھی ہیں اور میں ٹیلنٹڈ ہوں, تو بھائی USA پورا مطلب 35 کروڑ لوگ ہیں اور سب سے زیادہ ملینئرز USA میں ہیں. ان 35 کروڑ لوگوں کو اپنے بزنس کے لیے میری ضرورت ہے. اگر میں فلرش نہیں کر پا رہا تو مجھے اپنے اندر ڈھونڈنا ہے کہ مسئلہ کہاں پہ ہے. کیا میں اسکلفل ہوں, کیا میں اس سے کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہوں, یا میں صرف وہی شکوہ جو ہمارے پاکستانیوں کی عادت ہے وہی کر رہا ہوں. پاکستان کی گورنمنٹ کیوں نہیں اس پر فوکس کر رہی؟ جب اتنا کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے تو پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے جو عہدیدار ہیں, آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ اس پورے سینیریو کو, IT سیکٹر کو جو ہے وہ فلرش کرنے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے کون روک رہا ہے؟ دیکھیں, ہم تو زیادہ کام کرتے ہیں گوروں کے ساتھ, تو ہمیں تو پتہ ہے کہ انڈیویجول لیول پہ آپ اور میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں ایونچولی گورنمنٹ اسٹیٹ لیول پہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے, تبھی کوئی فیلڈ فلرش کر سکتی ہے ایٹ میس لیول. تو اس میں اگین پالیسیز, گورنمنٹ کی پالیسیز. اگر اس میں پھر اب آ جاتے ہیں انٹرنیٹ کی طرف. اب
इंटरनेट की स्पीड और इंटरनेट का ये जो अमाउंट है, यानी जो हम फीस भरते हैं, वो कितना मैटर करती है, और दुनिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है? आप यहीं बैठे हैं, मेरे ऑफिस में कोई 5 डिफरेंट कंपनीज़ के कनेक्शन लगे हुए हैं. अभी आप अपना मोबाइल खोलें और उस पर स्पीड चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा. ये तो चलें, अब प्रैक्टिकली आपके सामने है. तो हमारे यहाँ तो बेड़ा गर्क है इंटरनेट स्पीड का. मतलब तभी यहाँ के लोग डिजिटल नोमैड बन के, कोई माल्टा गया हुआ है, कोई पोर्चुगल जाके बैठा है, कोई जर्मनी, इवन मतलब यूरोप के कंट्रीज़ आपको डिजिटल नोमैड वीज़ा देते हैं कि आएँ बैठें, अगर आप बाहर से अर्न करते हैं यहाँ पे आके स्पेंडिंग करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे. तो यहाँ पे इंटरनेट का मसला, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मसला, यहाँ पे टैक्सेशन का मसला, यहाँ पे पॉलिसीज़ का मसला, यहाँ पे अगेन मैं बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज मुझे ऑनलाइन कोई काम करना है, मुझे इंटरनेशनल पेमेंट करनी है, तो उस पे 25 से 30% टैक्स. इससे बड़ी ज़्यादती क्या होगी? वाई नॉट, मैं क्यों ना दुबई में जाके एक कंपनी सेटअप करूं और वहाँ पे 1-2% पे सिर्फ मुझे चार्जेस पड़े और मैं अपना काम करूं. मुझे क्या पड़ी है कि मैं पाकिस्तान में एज अ बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ कि मुझे क्या पड़ी है मैं पाकिस्तान में बैठ के 30% यहाँ पे दूँ, जबकि वही काम मेरा 1%, 2% में यूएई में बैठ के और आपकी 2.5 घंटे की फ़्लाइट है वहाँ पे जाके हो जाए. तो नाज़रीन, आपने बात सुनी है. अभी मज़ीद अब ई कॉमर्स पर बात करेंगे इनसे. वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के साथ. वेलकम बैक नाजरीन. हमने बात की थी आईटी के ऊपर, और आईटी से रिलेटेड अब एक और फील्ड आती है ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स में भी अंदर आगे एक फील्ड है एसईओ. वो क्या है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है जो ये काम कर रही हैं और अच्छा खासा जो है वो कमा भी रही हैं. और ख़ास तौर पे हम फीमेल्स की बात करेंगे कि ख़वातीन जो हैं वो इस फील्ड में बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं, और हम देख रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो बरसर रोज़गार हो रही हैं इसी फील्ड से मुंसलिक. तो मैडम, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं शो में, और ये बताइएगा एसईओ क्या चीज़ है? बेसिकली एसईओ ये है कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं और फिर उसको प्रॉपर रैंक करते हैं, उसमें एडसन अप्रूव करवाते हैं, एड्स लगाते हैं. मेन जो फोकस होता है वो होता है कीवर्ड पे. आपका जितना कीवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी जो है ना वो ट्रैफिक जनरेट होगी, और जितनी ट्रैफिक जनरेट होगी उतनी ही ज़्यादा आपको अर्निंग होगी. क्या हम इसे इस तरह ले सकते हैं कि आपने एक कंपनी बनाई, और कंपनी, ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में तो शायद एज सच ये सिस्टम अभी बहुत कम है, मगर अब मुतारिफ़ हो रहा है. मगर अगर आप दुबई जाते हैं या आप किसी बैरून मुल्क जाते हैं, किसी और मुल्क में, तो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो आप गूगल इंजन पर सर्च करते हैं, और जो सामने फ्रंट पर आती है, जिस भी कंपनी की साइट होगी या जिस भी कंपनी का नेम आएगा, बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि आप अपनी कंपनी को टॉप ऑफ द रैंक लिस्ट पर लेकर आएँ. ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही है. मतलब आप किसी भी सिटी में हैं या किसी भी कंट्री में हैं, आपने बेस्ट पिज़्ज़ा सर्च करना है, आप ब्रांड सर्च करना है, जैसे हाँ बेस्ट प्लम्बर हो गया, बेस्ट इलेक्ट्रिशियन, तो जो सबसे टॉप पे होगा ना, आपने यही हमारी कोशिश ये होती है कि हमने अपनी जो साइट है ना, जो हमारा काम है, जो हमारा कीवर्ड है, हमने उस पर इतनी वर्किंग करनी है कि जो यूज़र है उसको सर्च करे तो टॉप पे उसको हमारी साइट शो हो. तो ये बताइएगा कि ये एक ख़ातून जो है, क्या इसके लिए इसे बाहर निकलना पड़ता है, या ये घर पर बैठकर पूरी दुनिया में आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसे? ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि ख़वातीन को बाहर नहीं निकलना पड़ता, किसी की बात नहीं सुननी पड़ती, गाड़ियों के बसों के धक्के नहीं खाने पड़ते. वो ऑनलाइन घर बैठ के ये सारा काम खुद कर सकती हैं, खुद घर बैठ के इनकम जनरेट कर सकती हैं. अगर एक ख़ातून ने ये स्टार्ट करना है या एक लड़के ने स्टार्ट करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसके लिए, और इंसान कितनी दिनों के अंदर इसको सीख कर और अपने बरसर रोज़गार हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपने जब जो भी काम करना है ना, आप उसको प्रॉपर उसको कंटिन्यू करें, उसको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास एक लैपटॉप और एक इंटरनेट, बस ये 2 चीज़ें होनी चाहिए. बाकी आपने जो है वो अपना पूरा फोकस एक ही चीज़ पे रखना है. ये नहीं कि आप मल्टीपल काम करें. आपने जस्ट अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो आप फिर एसईओ पे ही
कंसंट्रेट करें, अगर आप लोकल एसईओ कर रहे हैं तो फिर आप लोकल एसईओ पे कंसंट्रेट करें, या आप कोई और ऑनलाइन फील्ड पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने एक ही चीज़ पे फोकस करना है, ताकि आपकी एक तरह से इनकम जनरेट होगी एक तरफ से, फिर आपने नेक्स्ट पे फोकस करना है। अच्छा, इस एसईओ को करने के लिए कोई इनिशियल कैपिटल भी रिक्वायर्ड होता है या फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक शख्स सीख कर इसे स्टार्ट कर सकता है? थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो होती है, मतलब थोड़ी बहुत आपके पास इतनी हो, लाइक 10,000 तक तो होने चाहिए। बाद में मैं उससे 10,000 को मैं किस चीज़ में यूटिलाइज़ करता हूँ? कोई लाइसेंस लेना है मुझे, उसके पैसे हैं ये, या फिर जो मैं साइट के साथ अटैच हो रहा हूँ उसको मुझे फ़ीस भरनी है, ये किस चीज़ की फ़ीस होती है? नहीं, वो बेसिकली आप जैसा आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए आपको टूल्स परचेज़ करने पड़ते हैं, या आपने अपनी साइट लाइव करनी है तो आपने होस्टिंग बाय करनी है, आपने डोमेन बाय करनी है, और ज़्यादा खर्चा नहीं है, बस मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये बताइएगा, एक शख्स कितना अर्न कर सकता है अगर वो इनिशियल स्टार्टअप पे आता है तो? मैक्सिमम जो है वो 60,000 से 1 लाख तक अर्न कर लेता है, अगर वो इसी तरह अगर वो बिगिनर है तो? हाँ जी, बिगिनर की बात कर रही हैं आप? बिगिनर की बात कर रही हूँ। अगर आप क्या कहते हैं, एक आपने साइट रैंक की है और उसमें आपको अप्रॉक्स $100 या $200 आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो कम से कम भी आप लाख 1.5 लाख। क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? क्लाइंट हंटिंग, क्लाइंट्स आपके ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, यूके के, यूएसए के, यूएई के, और वो क्लाइंट हंटिंग इजीली हो जाती है। अपवर्क पे, फाइवर पे आप अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाते हैं। क्या मैडम, पता क्या बात ये होती है कि अब मैं हूँ और मेरे साथ ऑब्वियसली बहुत से लोग इस तरह का काम कर रहे होंगे, तो मुझे किस तरीके से पता चलेगा कि मैं ये मेरा क्लाइंट बन गया है या मैंने इस क्लाइंट को बनाना है अपना, उस हवाले से ज़रा थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, आपने अपवर्क या फाइवर पे अपना अकाउंट बनाना है, आपका अकाउंट या प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जो क्लाइंट है ना वो आपकी प्रोफाइल देख के अट्रैक्ट हो, मतलब आपका इतना अच्छा काम होना चाहिए। और आपने जब फर्स्ट प्रोजेक्ट करना है ना, वो आपने क्लाइंट को खुश कर देना है। वेब डिज़ाइनिंग भी उसी में ही आती है? हाँ जी, वेब डिज़ाइनिंग भी इसी में आती है। यानी आप वेब आप इतने एक्सीलेंट तरीके से डिज़ाइन करें कि अगला बंदा जो है वो कहे कि यार इसका काम जो है वो अच्छा, चलो मैं इसे देता हूँ। अच्छा, इसी के साथ ही ये बताइएगा कि पेमेंट मेथड जो है पाकिस्तान के अंदर वो किस तरीके से है? पाकिस्तान में जो पेमेंट मेथड है बेसिकली वो पॉइनियर और पेपाल है। तो पेपाल इस टाइम जो है वो आई गेस पाकिस्तान में बैन होता जा रहा है, और बस पॉइनियर ही है, तो बस यही एक गेटवे है पेमेंट का। गेट वे नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत की जानिब से एज सच इस काम को जो है वो फ़रोग़ देने के लिए कोई भी इक़दाम नहीं किए जा रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किए जा रहे। तो व्हाट डू यू थिंक कि फ्यूचर जो है वो दुनिया का इसमें बहुत आगे जा रहा है, तो आप लोगों का फ्यूचर पाकिस्तान में रहते हुए क्या फ्लोरिश कर सकता है, या फिर यू हैव टू लीव पाकिस्तान टू मूव फॉरवर्ड? जी, देखें, जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जो एसईओ ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना, उससे पाकिस्तान का फ्यूचर काफ़ी डेवलप कर सकता है, उस सूरत में जब गवर्नमेंट हमारा साथ दे, गवर्नमेंट हमें जो है वो चीज़ें अवेलेबल करके दे, ताकि हम जो है वो फैसिलिटीज़ दे, ताकि हम मतलब इस चीज़ को, इस प्लेटफॉर्म को आगे लेके चलें। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि अगर पाकिस्तान जीडीपी की ग्रोथ चाहता है तो फिर वो फौरी तौर पर ऐसे पाथवे, ऐसे गेटवे जो है वो प्रोवाइड करे इन स्टूडेंट्स को, ताकि जो डॉलर है वो पाकिस्तान में आ सके। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए हबीब साहब मौजूद हैं, और उनसे जानते हैं कि वो पहले ख़ुद क्या करते थे और अब क्या कर रहे हैं, और इसी के साथ जो ये ई कॉमर्स की मार्केट है, ये पाकिस्तान में, दुनिया में जो बच्चे कमा रहे हैं उनको किस तरह फ़ायदा पहुंचा रही है। सर, वेलकम करते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाम हबीब वहाब, और जिस तरह सब लोग मेहनत कर रहे होते हैं उसी तरह मैंने मेहनत की, और जॉब और वो सारे मामलात थे। फिर मैं 1 अगस्त 2024 को ई कॉमर्स की फील्ड में आया था। उससे पहले मुझे नहीं पता था इसके बारे में, और फिर ईबे से मैंने स्टार्ट किया, और अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो अब मैं स्टेज पे हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि एक पाकिस्तानी नौजवान जिसने अगर मैट्रिक भी की हुई है, लेकिन वो समझदार है, उसे समझ है, लैपटॉप या कंप्यूटर वो चला लेता है,
اور اس کے بعد مستقل مزاجی ہے اس کے اندر, ہارڈ ورک وہ کر سکتا ہے. تو ای کامرس کی فیلڈ میں اس کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن وہ رائٹ سسٹم کو ڈھونڈے اور پراپر سیکھ کے پھر اس پہ امپلیمنٹ کرتا ہوا کام کرے. سٹارٹ کرنے کے لیے ای کامرس کی فیلڈ میں ای بے سب سے بیسٹ ہے, کیونکہ وہ بگنر فرینڈلی ہے. ایک بچہ جس نے سٹارٹ کرنا ہے, جس کو ای کامرس کا پہلے سے نہیں پتا, تو وہ ای بے سے سٹارٹ کر سکتا ہے, ایٹسی سے سٹارٹ کر سکتا ہے. اب آتے ہیں ہم, لوگوں میں ایک تشویش سی پائی جاتی ہے کہ جی اکاؤنٹ کیسے بنائیں, اور اکاؤنٹ اگر بن جاتا ہے تو اس پر ہم اپنی پروڈکٹ کس طرح لا سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنی پروڈکٹ تو بندے کے پاس ہے ہی نہیں, کیونکہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میرے پاس تو انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے, میں اپنی پروڈکٹ کہاں سے لاؤں. تو وہ پھر کس طریقے سے ہیلپ فل ہو سکتا ہے اس میں؟ اس میں نا ڈفرینٹ ماڈل ہوتے ہیں. آپ نے اپنا اکاؤنٹ کام کیسے کرنا ہے وہ سیکھنا ہوتا ہے, اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے بہت سارے نوجوان ہیں جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ, اور پارٹنرشپس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ پہلے اپنے اسکل کو بہتر کر لیں, اس کے بعد ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہوئے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو انتہائی خوبصورت لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ پارٹنرشپس کر سکتے ہیں اور ان کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کے پاس اسکل ہوتا ہے, آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, ان کے پاس اسکل بھی نہیں ہوتا اور ٹائم بھی نہیں ہوتا, لیکن ان کے پاس ان کے اکاؤنٹس بھی ہیں اور انویسٹمنٹ بھی ہے. لیکن ان کو ایمانداری کے ساتھ پروفیشنل طریقے سے کام کرنے والے لوگ چاہیے. یہی تو چیز ہوتی ہے کہ اب بات ہوتی ہے آپ کے ایک دوسرے کے اعتماد کی. کاروبار اعتماد کا نام ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ محنت کرتا ہے اور آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی اس کا وہاں سے جو انویسٹر تھا یا جس نے اکاؤنٹ تھا جس کا وہ یوز کر رہا تھا, وہ پیسے لے کر فرار ہو گیا. آپ اسے پکڑیں گے کس طرح؟ تو ان چیزوں سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے, یا کس طریقے سے جب آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے تو کن چیزوں کا خیال کرنا ہے, کس طرح کا ایگریمنٹ جو ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں آپ کو بتا دوں, میرے ساتھ آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بھاگا ہو, میرے سامنے کوئی ایسا قصہ نہیں ہوا. لیکن ایک بندہ جس نے پارٹنرشپ کی ہے, اپنا اکاؤنٹ آپ کو دیا ہے, اگر وہ خدا نہ خواستہ بھاگ جاتا ہے, آپ کو پیسے نہیں دیتا, تو آپ کے پاس سارے وہ طریقے موجود ہیں کہ آپ اس کا اکاؤنٹ سسپینڈ کروا دیں. کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا اس فیلڈ میں, بہت مشکل ہے. نہیں سر, پیسے تو نکلوا گیا وہ. دیکھیں, پیسے نکلوا گئے تو اس کا نقصان ہوگا نا, اس کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بندہ ہے جس کا اکاؤنٹ ہے, جس سے آپ اس کو پیسے ارن کر کے دے رہے ہیں, تو وہ کبھی بھی نہیں جائے گا. جب آپ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کی سٹوری سنیں گے, سارا کچھ, تو انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں بڑے بڑے کہ ہم آپ کو $5,000 $2,000 $3,000 خواب دکھائے ہوتے ہیں, پھر وہ ان خواب کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے پھر ان کے ساتھ جو پارٹنرز ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ خوبصورت ترین لوگ ہیں, وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتے, میرے سامنے نہیں ہوا. اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اگر ایک شخص نے پاکستان سے اپنی پروڈکٹ جو بیچنی ہے, تو وہ پاکستان سے پروڈکٹ اپنی کس طریقے سے بیچ سکتا ہے؟ یہ تو ای بے یا دوسرے جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو باہر کے پروڈکٹس کو ہنٹنگ کر کے لسٹنگ کر کے آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. اب ایک شخص اپنی پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کر رہا ہے اور اپنی مینوفیکچرنگ اس نے باہر کی دنیا میں سیل کرنی ہے, وہ کس طرح کرتا ہے؟ دیکھیں, اس سے سب سے پہلے اس کی پروڈکٹ, پھر مختلف پلیٹ فارم, ان سب پہ وہ لسٹ کرے اور پاکستان سے شپ کرے. لیکن اس میں ٹپ یہ ہے کہ آپ کو ایسی پروڈکٹ پہ جانا پڑے گا جو $70 سے زیادہ مالیت کی سیلنگ ہو. جس کی ایسی پروڈکٹ میں جب آپ سیلنگ کریں گے تو آپ کو وہ سارے مارجن نکل کے آ جائیں گے. اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں, اور پاکستانی پوسٹ کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ کس چیز کے خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کوئی چیز بھیج رہے ہیں؟ ہاں جی, اس میں دیکھیں, جو لسٹنگ آپ نے کی ہے, جو چیز آپ نے اپنی لسٹنگ میں مینشن کی ہے, وہ چیز 100% آپ کے پروڈکٹ کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جب آپ کا آرڈر آئے تو آپ اپنے جو بائر ہے اس کے ساتھ پراپر کمیونیکیٹ کریں, اس کو بتائیں کہ آپ کا آرڈر ریسیو ہو گیا, ہم شپ کریں, اس کو سارا اپڈیٹ کریں. اس کے بعد جب اس کے پاس آرڈر ڈیلیور ہو جائے تب بھی میسج کر کے اس سے پوچھیں سارا کچھ کہ آپ کی پروڈکٹ پہنچ گئی ہے, سب کچھ. آپ نے کسٹمر, ہم یہاں پہ دکانداری بھی اگر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسٹمر کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں, فیڈ بیک جسے کہتے ہیں. فیڈ بیک. تو آپ جب اپنے کسٹمر کو ویلیو دیں گے تو وہ آپ کو فیڈ بیکس دیتے ہیں. ان فیڈ بیکس کی بدولت آپ کا اکاؤنٹ رینک کرتا ہے اور آپ کے پاس زیادہ ریونیو آتا ہے, زیادہ سیل آتی ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم اس چیز کی طرف کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ڈر جو ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ سسپینشنز کا ہوتا ہے کہ جی اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گئے, ہمارے پروڈکٹس جو ہیں وہ رک گئے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, ای بے کی پالیسیز ہیں, لوگ پالیسیز کو پڑھتے نہیں ہیں,
اور بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہوتی ہے یوٹیوب سے سیکھ کے اور اکاؤنٹس بنا لیے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی بھی پلیٹ فارم کے اکاؤنٹس بنانے ہیں تو ان کی پالیسیز کو نکال لیں. آسان سمپل طریقہ بتا رہا ہوں, آپ ان کی پالیسیز کو نکال لیں, پالیسیز کو ایک مرتبہ تسلی سے ریڈ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. ریڈ کرنے کے بعد اکاؤنٹ میں, اگر میں اکاؤنٹ کریشن آپ کو بتاؤں تو اس پہ 2 گھنٹے لگ جائیں گے. مطلب اکاؤنٹ سسپینڈ نہیں ہوتے. ای بے ایک پلیٹ فارم ہے, ای بے خود یا ایٹسی خود اکاؤنٹ سسپینڈ نہیں کرتا. وہ والے ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتے ہیں, تو ان سب ریزن سے بچنا ہوتا ہے. بہت شکریہ جی. اگر آپ اپنا کاروبار جو ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو پوری دنیا میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ آپ سیکھ سکتے ہیں اور اپنا کاروبار جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. اب آگے جا کے ہم بات کریں گے آئی ٹی کے اوپر کہ آئی ٹی کا رول کیا ہے اور آئی ٹی کس طریقے سے جی ڈی پی کو پاکستان کی بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے. وقت ہو ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم نے ای کامرس پر بات کر رہے تھے اور آئی ٹی کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ آئی ٹی کا سکوپ جو ہے پاکستان میں کیسا جا رہا ہے. اب ہم بات کریں گے اس بزنس ماڈیول کی جو کہ اس وقت ہر شخص کے زد و عام پر جو ہے وہ لبوں پر ہے کہ آن لائن سیل یا آن لائن پرچیز. اس کے لیے مختلف قسم کے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں مختلف ناموں سے پوری دنیا میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ موبائل اٹھاتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر موبائل کے الگوریدم کے اندر جو ہے وہ پھر سوشل میڈیا کا کوئی بھی اگر آپ یوز کریں تو وہاں پر ایک آن لائن سائٹ آپ کو ملتی ہے اور وہاں سے آپ چیزیں سیل اور پرچیز کر سکتے ہیں. پھر ایک آتا ہے ایک گرینڈ سٹور اور جسے عموماً زبان میں ہم امیزون کے نام سے بھی جانتے ہیں, ای بے کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اسی طریقے سے اس پوری مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی ہر طرح کی چیز جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں کیونکہ دنیا جو ہے وہ اس وقت ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. تو ڈیجیٹلائز ہوتے ہوئی دنیا کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں اب گھر بیٹھے ہی کاروبار جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب نہ آپ کو دکان کھولنے کی ضرورت, نہ آپ کو 9 to 5 جاب کرنے کی ضرورت. اگر آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے, آپ کے پاس یا ایک موبائل ہے, آپ اپنا کام جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ حنزلہ موجود ہیں. حنزلہ یہ بتائیے گا کہ یہ اٹس سے جو ایک ہے ایبریویشن یوز ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے اور یہ آن لائن مارکیٹنگ جو ہے یہ پاکستان کے اندر کتنی کامیاب ہے؟ جی ہاں بالکل. بیسیکلی ایٹسی کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ ایٹسی جو ہے وہ دنیا کی 8ویں بڑی ای کامرس مارکیٹ پلیس ہے. پہلے ایٹسی کا اکاؤنٹ صرف یورپ کی ڈیٹیلز پہ کریٹ ہوتا تھا, بٹ اب ہم ایٹسی کا اکاؤنٹ پاکستان کی ڈیٹیلز پہ بھی کریٹ کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنلی یو کے, یو ایس اے, آسٹریلیا جیسی مارکیٹ پلیسز میں ہم سیلنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ہم پاکستان میڈ پروڈکٹس کو بھی انٹرنیشنلی سیل کر سکتے ہیں. اچھا, پاکستان میڈ پروڈکٹس میں ہم اگر اب بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ لائک اچھی نہیں ہوتی یا لو سٹینڈرڈز ہوتی ہیں. ان کو سٹینڈرڈز کے میٹ کرنے کے لیے اس کے کیا سٹینڈرڈز ہوتے ہیں؟ اگر میں مثال کے طور پر کوئی اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل کرنا چاہتا ہوں یا مارکیٹ میں لسٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے طریقہ کار کیا ہوں گے اور یہ کون سے لوگ جو ہیں کر سکتے ہیں, کون سی عمر کے لوگ جو ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں؟ اچھا, بیسیکلی سب سے پہلی بات کہ اس کے اندر نا اسکل بیسڈ کام ہے. آپ ایج ریسٹرکشن اس طرح کوئی کسی قسم کی کوئی نہیں ہے, نہ کوالیفیکیشن اس کے اندر میٹر کر رہی ہوتی ہے. کسی بھی طرح کا انسان جو کہ یہ شوق رکھتا ہے کہ اس نے آن لائن جو ہے وہ اپنی ارننگ کو ڈالرائز کرنا ہے تو وہ اس کام کو سٹارٹ کر سکتا ہے. دوسری بات کہ اس کے اوپر پروڈکٹس کیا سیل ہوتی ہیں, جیسے پاکستانی پروڈکٹس ہماری چیپ پروڈکٹس ہوتی ہیں, کوالٹی اچھی نہیں ہوتی, یا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شپنگ میں ایشوز آ رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ سیالکوٹ میڈ لیدر کی پروڈکٹس ہیں جو کہ انٹرنیشنلی سیل بھی ہو رہی ہیں اور پاکستان سے ہی بن رہی ہیں وہ, لیکن جو وہ پروڈکٹ کریٹ ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس پہ کریٹ ہو رہا ہے. ان کی پرائسنگ اور کاسٹنگ تھوڑی سی زیادہ آتی ہے لیکن کوالٹی جو ہے اس کے اندر کمپرومائز نہیں کی جاتی. اوبیسلی وہی میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کا انٹرنیشنل کرائٹیریا یا اسٹینڈرڈ کو جو ہے وہ کیسے میٹ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں خود کرنا ہوتا ہے یا یہ مارکیٹ ہمیں خود بتاتی ہے کہ آپ نے یہ چیز کو اس طرح
پیکیجنگ کرنی ہے اس کی, اندر اس کے جو پروڈکٹ ہوگا وہ اس طرح آپ نے پیک کرنا ہے, اس کے بعد پھر اس کا جو کور ہے وہ کس طرح پیک ہونا ہے, اور پھر لسٹنگ اس کی کس طرح ہونی ہے. یہ تھوڑا سا ذرا لوگوں کو بتائیں کہ اس سے فائدہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں لوگ. بالکل, اس کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ ہر مارکیٹ پلیسز کے نا اپنے کچھ SOPs ہوتے ہیں کہ آپ نے اس اسٹینڈرڈ کے اوپر پروڈکٹ کو کریٹ کرنا ہے اور دین پھر اس مارکیٹ پلیس کے اوپر سیل کرنا ہے. تو بیسیکلی ان اسٹینڈرڈس کو فالو کرنا ہے اور پھر اسی کے ساتھ ہی اس کی سیلنگ جو ہے وہ آپ نے اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے. اچھا, آپ نے ایک لاسٹ پہ کویشچن پوچھا کہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. ایٹسی کی سب سے بڑی بات جو کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے پاکستانیوں کو کہ ایٹسی کا اکاؤنٹ ہم پاکستان کی ڈیٹیلز پہ کریٹ کر سکتے ہیں. اب جب پاکستانی ڈیٹیلز پہ ہم نے ایٹسی کا اکاؤنٹ کریٹ کر لیا اور ہم اپنا کوئی بھی پروڈکٹ UK USA جیسی بڑی مارکیٹس میں بیچ سکتے ہیں, تو دیٹ مینس کہ ہم پاکستان سے پروڈکٹس اٹھا کے ان بڑی کنٹریز تک شپ بھی کروا سکتے ہیں اور ڈالرز کے اندر ساری ارننگ کر سکتے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ ایک سوال آتا ہے کہ دوسری مارکیٹ پلیسز بھی ہیں جو کہ ہر شخص کے زبان پہ زد و عام ہے کہ لائک کیا اس سے بھی اسی طریقے سے ہی ہے یا یہ ایک بالکل ہی الگ ڈومین ہے؟ ایٹسی بھی اسی طرح کی مارکیٹ پلیس ہے. یہ دنیا کی پہلی اور دوسری بڑی ای کامرس مارکیٹ پلیس ہے. بٹ ایٹسی کی اگر میں بات کروں تو ایٹسی دنیا کی 8ویں بڑی ای کامرس مارکیٹ پلیس ہے. ان جیسی ہی ہے, بٹ ویلیو ایڈیشن یہ ہے کہ اس کا اکاؤنٹ پاکستان سے کریٹ ہو سکتا ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف. ظاہر سی بات ہے ڈالر پاکستان آئے گا تو پاکستان مضبوط ہوگا, تو اس میں گورنمنٹ کا کتنا بڑا رول نظر آ رہا ہے آپ کو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو کیا فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے ابھی تک؟ اچھا, رائٹ ناؤ اگر میں بات کروں تو گورنمنٹ جو ہے وہ فری لانسرز کے لیے کچھ اس طرح کی فیسلٹیز جو ہے رائٹ ناؤ نہیں پرووائڈ کر رہی, ٹھیک ہے. بٹ شپنگ کے بہت زیادہ ایشوز آ رہے تھے. پاکستان پوسٹ سے ملٹیپل پروڈکٹ شپ کی, لیکن آن ٹائم ڈیلیوری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے کسٹمرز جو ہیں انہوں نے اپنی پروڈکٹ پرچیز ہی نہیں کی اور اپنے پیسے واپسی لے لیے. دیٹ مینس کہ ریفنڈ لے لیا. تو اس ایشوز کو بھی فیس کرنا پڑا. لیکن اس کے معاملات کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی شپنگ کمپنیز آ گئی ہیں جس کے تھرو ہم اپنا پروڈکٹ انٹرنیشنلی شپ کر سکتے ہیں پاکستان سے. اس کی شپنگ پرائسز کچھ زیادہ ہیں, لیکن اگین ڈالرز میں ارننگ ہے تو اس وجہ سے وہ پرائسز ساری کمپیٹیبل ہوتی ہیں اور پروفیٹیبل ہوتی ہیں ہمارے پاس. اچھا, بجٹ کی بات کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بجٹ آیا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ IT سیکٹر, کیونکہ یہ سارا کا سارا سیکٹر جو ہے IT سیکٹر ہی کہلاتا ہے, تو IT سیکٹر کے لیے بجٹ کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں بینگ اے بزنس مین, کیونکہ ظاہر سے یہ بھی ایک بزنس ہی ہے. ایگزیکٹلی, یہ بیسیکلی آپ کا آن لائن بزنس ہے, ای بزنس ہے آپ کا. اور جو نیا بجٹ آیا ہے اس کے اندر کوئی خاص جو ہے وہ چینجنگز نہیں کی گئی, اور ای کامرس کے حوالے سے یا فری لانسرز کے حوالے سے کوئی سبسڈیز جو ہیں وہ پرووائڈ نہیں کی گئیں. ایز اٹ از ان سب چیزوں کو ویسے ہی رکھا گیا ہے, اور امید یہ کرتے تھے کہ بجٹ آنے کے بعد کچھ چیزوں کو مزید امپروومنٹ کی طرف لایا جائے گا تاکہ مزید ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان لائے جا سکیں, لیکن اس کے اندر کوئی امپروومنٹ نہیں لائی گئی. تو کیا یہ بتائیے گا کہ جب ڈالرز آنے ہیں پاکستان میں تو ایک گیٹ وے چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ باہر سے کرنسی جو ہے وہ کسی بینک یا کسی میڈیم کے تھرو ہی منگوا سکتے ہیں, آپ بیگ میں بھر کے تو نہیں لا سکتے. تو گیٹ وے کون سا ہے آپ لوگوں کے پاس کہ جس کے تھرو پاکستان میں ڈالرز جو ہیں وہ آتے ہیں, یا جس طریقے سے آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے جو ہیں وہ آتے ہیں؟ ابھی تک تو فی الحال سنگل میڈیم ہے جس کو یوز کر رہے ہیں, جو کہ پینیئر ہے, جو کہ آفیشیلی پاکستان کے اندر لائیو ہے. اس کے تھرو ہی ہم پیمنٹس جو ہیں وہ اپنی پاکستان منگوا سکتے ہیں. نا خاص اگر پائنیئر بند ہو گیا تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور میڈیم رائٹ ناؤ اویلیبل نہیں ہے جس کے تھرو پاکستانیز جو ہیں وہ ڈالرز جو ہیں پاکستان منگوا سکیں. پھر کیا اگر پینیئر نہ ہوا تو آپ پوری دنیا سے تو پھر اس کا کٹ جاؤ گے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, لیکن اس کے بعد بینکس نے کچھ فری لانسرز اکاؤنٹس جو ہیں وہ اوپن کرنے کی فیسلٹی پرووائڈ کر دی ہے, تو اس کے تھرو بھی ہم ڈائریکٹلی ڈالرز اب منگوا سکتے ہیں. اچھا, ایک وقت تھا کہ لوگ جو ہیں وہ آپریٹ کرتے تھے یہاں سے, مگر ان کے ویئر ہاؤسز اور ان کے جو آپریٹنگ بینک آپریشن وہ سارے کا سارا ہوتا تھا باہر سے. ایک شخص باہر ہوتا تھا, ایک شخص یہاں پر ہوتا تھا. تو اس میڈیم کو کس طریقے سے منیمائز کیا گیا؟ اچھا, اس میڈیم کو منیمائز تو نہیں کیا گیا. بیسیکلی یہ کہلاتی ہے ہماری سروس انڈسٹری, جس کے اندر ایک پاکستانی بیٹھا ہوا سروسز دے رہا ہوتا ہے ایک اوورسیز کلائنٹ کو, ٹھیک ہے.
اچھا اس کو منیمائز نہیں کیا گیا, یہ ایز اٹ از چل رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب پاکستان میں یہ ساری چیزیں آفیشیلی الاؤڈ ہوئی ہیں تو ڈائریکٹلی ڈالرز آنا مزید انکریز ہو گیا ہیں, کیونکہ ایک باہر بندہ بیٹھا ہوتا تھا اس کے پاس ڈالرز تو آ جاتے تھے بٹ وہ پاکستان کسی اور میڈیم کے تھرو بھیج دیتا تھا جو کہ آفیشیلی کاؤنٹ نہیں ہوتے تھے. گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کریں گے آپ جیسے بزنس مین جو ہیں, پاکستان کی جی ڈی پی کا اندر جو ہے وہ ایک اچھا خاصا اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بڑھیں گے تو پاکستان بڑھے گا, تو حکومت سے کیا توقعات رکھتے ہیں آپ لوگ؟ صرف یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ مطلب جو شپمنٹس ہیں ان کے اوپر توجہ دی جائے, جو پاکستان پوسٹ ہے خصوصاً طور پر اس کو دیکھا جائے تاکہ ڈیلیوریز جو ہیں وہ اسموتھلی ہو سکیں, مزید ڈالرز لا سکیں, اور پیمنٹ گیٹ ویز جو ہیں ان کی طرف بھی جو ٹیکسیشن ہے وہ تھوڑی سی ڈیکریز کی جائے. پیمنٹ کے معاملات کو درست کیا جائے. ناظرین, ہم نے آپ کو دکھایا کہ اگر آپ کا آئی ٹی سیکٹر جو کہ گھر بیٹھے ایک تو ویسے ہی ان بچوں کو یا ان لوگوں کو کاروبار دے رہا ہے جو کہ بے روزگار ہیں, اور حکومت کی ایک پالیسی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ بے روزگار نہیں رہنا چاہیے, ایک عرصہ دراز سے ہم سنتے آ رہے ہیں. تو جس طریقے سے دنیا بڑی سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے تو ہمارے لیے بھی حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ آسان گیٹ ویز دے, ہمیں وہ آسان پالیسیز فراہم کرے جس سے آئی ٹی سیکٹر کو مزید بوم مل سکے اور ڈالرز ہی جو ہیں وہ پاکستان میں آ سکیں. ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.